کیا آپ جانتے ہیں کہ مراکش میں آنے والے زلزلے کی شدت کیا تھی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ مراکش میں قیامت خیز زلزلے کی ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ مراکش کے سیاحتی مرکز کے قریب پہاڑی علاقے پر گزشتہ شب آنے والے خوفناک زلزلے نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے اور اب تک 1073 افراد ہلاک اور دیگر 1200 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں عمارتیں برباد ہو گئی ہیں اور ہزاروں شہریوں کو اپنے گھروں سے بھاگنا پڑا۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں رائٹرز اور ایف ایف پی کی رپورٹ کے مطابق مراکش کے سرکاری ٹیلی ویژن نے وزارت داخلہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مراکش کے پہاڑی علاقے اطلس میں جمعے کی شب آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1037 اور 1200 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ مراکش کے جیو فزیکل سینٹر نے بتایا ہے کہ زلزلہ اطلس کے علاقے ایگل میں آیا جس کی شدت 7.2 تھی۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے زلزلے کی شدت 6.8 بتائی اور کہا کہ یہ زلزلہ 18.5 کلومیٹر 11.5 میل کی نسبتاً کم گہرائی میں آیا۔ ایگل ایک پہاڑی علاقہ ہے جس میں چھوٹے کاشتکاروں پر مشتمل دیہات ہیں۔ سیاحتی شہر مراکش سے تقریباً 70 کلومیٹر 40 میل جنوب مغرب میں ہے۔ زلزلہ رات 11 بجے کے بعد آیا۔ مراکش کے ایک مقامی عہدیدار نے بتایا کہ زیادہ تر اموات پہاڑی علاقوں میں ہوئی جہاں تک امدادی کارکنوں کو پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ زلزلے کے مرکز کے قریب ترین موجود شہر مراکش کے رہائشیوں نے بتایا کہ پرانے شہر میں کچھ عمارتیں گر گئی ہیں جو کہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ مقامی ٹیلی ویژن پر تباہ شدہ کاروں پر پڑے ملبے کے ساتھ گرے ہوئے مسجد کے مینار کی تصاویر نشر کی گئیں۔ زلزلے کے مرکز کے قریب پہاڑی گاؤں آسنی کے رہائشی متناصر ایتری نے بتایا کہ وہاں زیادہ تر مکانات کو زلزلے کے سبب نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور لوگ گاؤں میں دستیاب ذرائع کا استعمال کر کے انہیں بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مزید مغرب میں واقع تارودنڈ کے قریب ایک استاد حامد افکار نے کہا ہے کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس بھی آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زمین میں تقریباً 20 سیکنڈ تک ہلتی رہی۔ جب میں دوسری منزل سے نیچے کی جانب بھاگا تو اس وقت دروازے خود بخود کھل اور بند ہو رہے تھے۔ رہائشی وزیر حسن نے بتایا کہ مراکش میں کچھ مکانات گر کر تباہ ہو گئے اور لوگ ہاتھوں سے ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں اور ریسکیو کے لیے مشینری کی آمد کے منتظر ہیں۔ قدیم شہر کی دیوار کی فوٹیج میں سڑک پر ملبے کے ساتھ ایک حصے پر اور گرے ہوئے حصوں میں بڑی دراڑیں دکھائی دے رہی ہیں۔ مراکش کے ایک اور رہائشی ابراہیم ہمبی نے کہا ہے کہ اس نے پرانے شہر سے ایمبولینسوں کو نکلتے دیکھا اور کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ لوگ خوف زدہ ہیں اور زلزلے کے ایک اور جھٹکے کے خوف سے گھروں سے باہر ہی موجود ہیں۔ مراکش میں 43 سالہ ہدا حفصی نے بتایا کہ فانوس چھت سے گرا اور میں باہر بھاگی۔ میں اب بھی اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پر موجود ہوں اور ہم بہت خوف زدہ ہیں۔ وہاں موجود ایک اور خاتون دلیلہ فہیم نے بتایا کہ زلزلے کے سبب ہمارے گھر میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور فرنیچر کو نقصان پہنچا ہے۔ مراکش کے میڈیا کے مطابق یہ ملک میں اب تک کا سب سے طاقتور زلزلہ تھا۔ زلزلے کے جھٹکے پڑوسی ملک الجزائر میں بھی محسوس کیے گئے۔ الجزائر کے سول ڈیفنس نے کہا کہ ان جھٹکوں سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ 2004 میں شمال مشرقی مراکش میں السیمیا میں زلزلے سے لگ بھگ 628 افراد ہلاک اور 926 زخمی ہو گئے تھے۔ 1960 میں اگلا دیر میں 6.7 شدت کے زلزلے سے 12,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 1980 میں الجزائر میں آنے والا 7.3 شدت کا زلزلہ علاقائی اعتبار سے حالیہ تاریخ کے سب سے تباہ کن زلزلوں میں سے ایک تھا۔ حکام کا بتانا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں جبکہ درجنوں عمارتوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ مراکش شہر میں رونالڈو کا لگژری ہوٹل زلزلہ متاثرین کو پناہ فراہم کر رہا ہے۔ رونالڈو کا ہوٹل 4 اسٹار ہے جس میں سوئمنگ پول، فٹنس سینٹر اور ریسٹورنٹ کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ اس طرح کے مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔